أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 188 سے لے کر 151 تک تلاوت کر رہے ہیں، یعنی آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 188 سے لے کر 199 تک ہے۔ تو چلیے قرآن پاک کو کھول لیں، ادب سے سنیں، اللہ کے کلام کو غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ پہلے ان آیتوں کا مفہوم جو ہے ذکر کیا جاتا ہے، اور اہل کتاب کی جو برائی ہے اس برائی میں سے ایک برائی ان کی یہ بیان کی گئی کہ انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں وہ اس پر خوش ہیں، اور دوسری ان کی برائی یہ ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے نہیں کیا ہے، جو کارنامے انہوں نے انجام نہیں دیے ہیں، جو اچھے کام انہوں نے نہیں کیے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خواہ ہماری تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ کی قدرت ملکیت بیان کی کہ اللہ ہی سب کے مالک ہے، زمین آسمان جو ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جب اتنے بڑے طاقت والے اللہ ہیں تو اللہ ہی کو ماننا چاہیے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ منع فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ زمین آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ نے جو چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، اور ان کے آپس میں کیا تعلق ہے، ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، ان کی گردشیں کیسے ہوتی ہیں، ان کا جو ہے بدلنا، اور موسموں کے ایک موسم کا آنا، دوسرے کا جانا، اور موسموں کا باہمی تعلق جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ ایسے تمام فنون جو ہیں، اس میں آپ بیالوجی اور میٹرالوجی اور آرکیالوجی اور نہ جانے کتنے علم جو ہیں وہ وجود میں آئے، کتنے فن جو ہیں وہ وجود میں آئے، اور ان کی بحث ابھی تک چل رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اسی طرح سے جغرافیہ جو ہے، باقی جو فنون ہیں، یہ تمام یہ فنون ان کی بحثیں چل رہی ہیں، ابھی ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پیدائش ہے، اس کو پوری طرح سے یہ احاطہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو پوری طرح سے جان سکتے ہیں، بلکہ ابھی تک ان کے تخمینے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ چاند جو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ چاند جو ہے زمین کے ارد گرد گھومتا ہے، یعنی کہ ان کے اندازے چل رہے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت کو پوری طرح سے نہیں جان پاتے ہیں، اللہ کی حکمت کا پوری طرح سے ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے یہ جو ہے یہ اس آیت میں ان لوگوں کا بھی رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات اور کائنات کا پورا نظام خود بخود وجود میں آ گیا ہے۔ ان کا بھی رد کیا ہے کہ خود بخود وجود میں نہیں آیا ہے، ان کی بھی تردید کی گئی ہے، اور ان لوگوں کی بھی تردید کی گئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رات اور دن کے آنے جانا اور رات کا اور دن کا عدلنا بدلنا، یہ جو ہے یہ
ہمارے دیوی اور دیوتاؤں کا ایک کھیل ہے، ان کا بھی رد کیا گیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت سے ہے۔ پھر فرمایا ایمان والوں کا کیا طریقہ ہے کہ ایمان والے ایسا نہیں کرتے، وہ ان میں غور و فکر کر کے یہ سمجھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لہٰذا اللہ کے سامنے عاجزی کا اور اللہ کے اظہار کر کے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہمیں گمراہی سے بچا لے، اور گمراہی سے بچانے کے ذریعے سے آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ یہ ان کا طریقہ بتایا گیا، اور یہ سوچنا جو ہے، اسی لیے فرمایا، روایت میں آیا ہے بیضاوی شریف کے اندر ہے کہ لا عبادت کالتفکر فی خلق اللہ، فی الخلق کالتفکر فی الخلق، کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مخلوق میں اور اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں سوچنا، غور و فکر کرنا اس جیسی فضیلت رکھنے والی اور کوئی عبادت نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والی جو ہے عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا یہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ اس کا تعلق جو ہے دل سے ہے، اور اصل عبادت جو ہوتی ہے وہ دل ہی سے ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا۔ تو چلیے اب ان آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ لا تحسبن، ہرگز خیال نہ کر تو، الذین، ان لوگوں کو، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما، اس پر، اتو، جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی نبی اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کچھ کیا، یحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کی تعریف کی جائے، بما، اس پر، لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ فلا تحسب، تو فلا تحسبنہم، تو ہرگز آپ ان کو خیال نہ کرو، بمفازۃ، رہائی پانے والے، بچنے والے، من العذاب، عذاب سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی حکومت، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر طاقت رکھنے والے ہیں۔ ان، بے شک، فی خلق السماوات، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض، اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یذکرون، جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کا، قیاماً، کھڑے کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ما خلقتا، نہیں پیدا کیا آپ نے، ہذا، اس کو، باطلا، بے فائدہ، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا، تو آپ بچا لیجئے ہم کو، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ تو گویا کہ ان کی ہر حالت جو ہے ذکر میں ہوتی ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کی مخلوق میں سوچ کر، مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ تو گویا کہ اصل یہ بات ہے کہ ذکر کا اصل بھی یہی ہے کہ ذکر آدمی کو اللہ ہمیشہ یاد رہے، کبھی بھی اپنے اللہ کو آدمی نہ بھولے، اور کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔